السلام علیکم، دس از نور عادل، ویلکم ٹو بیک آر چینل۔ آج سیٹرڈے کا دن تھا۔ آج میری ہیلپر نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے یہ بیڈ نیوز ملی۔ بس پھر کیا تھا کہ مجھے بہت سارے کام، میری بڑی بیٹی کا رزلٹ 8 کا آ چکا تھا اور اس کی جو بک لسٹ تھی وہ ہمارے ہاتھ میں تھی۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو مجھے اپنا کچن دیکھ کر چکر آ گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، کام تو کرنا تھا۔ بس پھر یہ ٹارگٹ بھی اچیو کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ بس یہ تو ہمارے پاس آج کا ہی دن تھا۔ ہم نے آج ہی یہ سب کام نمٹانے تھے، بچوں کے بھی کام نمٹانے تھے اور بچوں کے بھی کام نمٹانے تھے۔ 2 دن پہلے نیوز ملی، 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین سے جو 11,000 مسلمانوں کو قید کیا ہے، ان کے لیے پھانسی کا بل منظور کروا لیا ہے۔ یہ کوئی عام پھانسی نہیں تھی، یہ وہ بجلی کے الیکٹرک شاک تھے جو چیئر پر بٹھا کر دیے جاتے ہیں، اور انتہائی تکلیف دہ موت ہے یہ 11,000 مسلمان جو گرفتار کیے گئے ہیں، اس میں کثرت جو ہے وہ بچوں کی ہے۔ یہ نیوز میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی ہے اور میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کے ساتھ ساتھ کثرت سے یہی دعا مانگ رہی ہوں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، ہم گھر بیٹھی خواتین کیا کر سکتی ہیں سوائے دعا مانگنے کے؟ جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ضرور کیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 4 قاتل تھے اور سزا پوری قوم کو ملی، وہ اسی لیے کہ وہ چپ چاپ دیکھتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں دیکھ رہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم دن رات تجھے پکار رہے ہیں کہ تو ان کی مدد فرما۔ تو کمال قدرت رکھنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ کچن کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کھانا بھی چڑھا دیا تھا۔ سب سے آسان کام کہ میں دال بنا لوں، جو کہ خود سے بن جاتی ہے۔ میری دال ڈن ہو گئی تھی الحمدللہ۔ آلموسٹ میرا کچن کا کام بھی ڈن ہو گیا تھا اور اب بس برتنوں کے بعد بیسن کی صفائی رہ گئی تھی۔ جب خود سے گھر کے کام کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کام بھی کیے جاتے ہیں جو یوزولی ہماری ہیلپر نہیں کرتی، اسی لیے مجھے برتنوں کے بعد بیسن کی صفائی میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میرے ہسبینڈ میرا ویٹ کر رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو اپنا کچن آرگنائزر دکھاتی چلوں۔ میرا یہ کچن آرگنائزر مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کچن کی وہ چیزیں رکھتی ہوں جو بہت زیادہ میس کریٹ کرتی ہیں۔ بچے آئے دن کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساسز جو ہیں کبھی کہیں پڑی رہتی ہیں، تو اس کو میں بیگ میں ڈال کے اس میں رکھ دیتی ہوں۔ اور یہ ہیں پمپکن سیڈز۔ اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی باٹل چاہیے، تو اتنی زیادہ چھوٹی باٹلز ہو جاتی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں اس باکس میں ڈال کر کچن میں رکھ دیتی ہوں تاکہ پھیلے بھی نہ، اور خوبصورتی کی خوبصورتی ہے۔ اردو بازار سے فارغ ہوتے ہی ہمیں بہت شدید بھوک لگی۔ ہم پہنچے بنس روڈ فوڈ سینٹر۔ یہ بنس روڈ، کراچی میں رہنے والے بنس روڈ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم نے کیا کھانا آرڈر، شدید بھوک لگی تھی، ہم نے کھانے کو خوب انجوائے کیا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو بالکل سامنے آغا سجی والے تھے۔ آغا سجی یہاں بنس روڈ کی فیمس آغا سجی ہے۔ کوئی بنس روڈ آئے اور آغا سجی نہ کھائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو شام کا ٹائم تھا، تقریباً 6 بج رہے تھے۔ کولے دکھائے جا رہے تھے اور بہت اچھی خوشبو یہاں پھیلی ہوئی تھی۔ بنس روڈ کی یہ فیمس اسٹریٹ، رات 9 بجے کے بعد یہاں پر ٹریفک روک دی جاتی ہے اور اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے ٹریفک کے لیے، اور اسے مکمل فوڈ اسٹریٹ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم گھر میں کیونکہ دال بنا کر آئے تھے تو دال تو بچے نہیں کھاتے، ہم نے بچوں کے لیے لی کراچی حلیم اور ساتھ میں لیے گرما گرم نان۔ ہمیں جانے میں گھر ابھی ٹائم تھا تو کھانا تو ظاہر ہے بچوں کا ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہاں پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ گاڑی میں بیٹھے رہے اور میں حلیم لینے کے لیے گئی بچوں کے لیے۔ میں جب شاپ سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ گاڑی میں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مجھے سامنے دیسی گھی کی اور مکھن کی دکان پر نظر آئے۔ میرے ہسبینڈ کو دیسی گھی مکھن بہت زیادہ پسند ہے، کہ کیا ہی کسی کو پسند ہوگا۔ بس انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آ جاؤ دیکھو دیسی گھی اور مکھن دیکھتے ہیں۔
بس پھر جی ہم نے اس شاپ سے لیا ہے دیسی گھی. اب ٹرائی کریں گے کہ ان کا دیسی گھی کیسا ہے. بس روڈ کی اس اسٹریٹ میں جہاں جہاں نظر جاتی ہے وہاں ایک سے ایک فیمس کھانا. کیا کمال کا فوڈ ہے، کیا کمال کا کھانا ہے. دلشاد کلفی بہت بہت بیسٹ کلفی ہے یہ. ہم کیونکہ دلشاد کلفی ٹرائی کر چکے تھے، ہم پہنچے دہلی ربڑی ہاؤس. کھانا کھائیں اور میٹھا نہ کھائیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہم نے تو خوب انجوائے کیا. کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی انجوائمنٹ بھی پوری کی. کراچی میں رہنے والا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے بنس روڈ نہ دیکھا ہو یا بنس روڈ کے کھانوں کو انجوائے نہ کیا ہو. کراچی میں رہنے والوں کی بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ فیوریٹ فوڈ اسٹریٹ ہوگی، کیونکہ یہاں ہر کھانا بہت کمال ہے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.